دوستو آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ کے بعد یو ایس اے اور اسرائیل یہ توقع رکھتے تھے، یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے کہ ایک ایسا چینج آئے گا جو کہ رجیم چینج کے لیے ان کی فورن پالیسی کی انٹرسٹ میں کافی زیادہ کردار ادا کرے گا. اور یو ایس اے اور اسرائیل کے ایکسپیکٹیشنز 180 اینگل پر اپوزٹ چلے گئے، کیونکہ ان کے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ یہاں پر رجیم چینج آئے گا جو کہ فورن پالیسی کے لیے ان کی فورن پالیسی کے لیے کافی زیادہ ایڈوانٹیجس ہوگا. اور آیت اللہ خمینی کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد جو کہ سی آئی اے 6 مہینوں سے اس کو ٹریس کر رہا تھا، اس کو جب ٹارگیٹ کیا گیا، اس کو جب شہید کیا گیا، تو وہاں پر رجیم چینج کا کوئی ایسا اسٹیبلٹی یا ڈسٹیبلٹی نہیں آئی جن کی اسرائیل اور یو ایس اے کو توقع تھی، بلکہ ایران کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، اکنامیکل اسٹیبلٹی تھی اور ملٹری اسٹیبلٹی تھی وہ اور بھی مضبوط ہو گئی. اور ایران نے حتیٰ کہ ریڈ فلیگس، ریڈ جھنڈے، سرخ جھنڈے ریز آؤٹ کیے آل اوور دی ایران آفیشیل انسٹیٹیوشنز پر کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کا بدلہ لیں گے. اور یو ایس اے نے آیت اللہ خامنی کے ٹارگیٹ کرنے کے بعد ایران کو نیگوشیشنز کی طرف لاگو کرنے کی کوشش بھی کی، ان کو پرسیوڈ بھی کیا گیا، پر ایران نے نیگوشیشنز کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کیا اور ریونج کی بات کی. اور ایران نے اب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اب ہم یہ ڈیسیجن کریں گے کہ کب نیگوشیشن کرنا ہے کہ کب وار کو اینڈ کرنا ہے. تو یہ وار ایک ایکسٹریم حد تک پہنچ گئی کہ ایران روزانہ کی بنیاد پر کئی سو میزائلز فائر کر رہا ہے، بیلسٹک میزائلز فائر کر رہا ہے، صرف اسرائیل پر نہیں، صرف یو ایس اے پر نہیں، بلکہ یو ایس اے کے ملٹری بیسز پر بھی فائر اپ کر رہا ہے، جہاں پر بھی لوکیٹڈ ہے، جہاں پر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ابوظہبی، دبئی، سعودی عربیہ، جوردن، لبنان، ایجپٹ، اسرائیل یا نیول جتنے بھی شپس ہیں ان پر بھی ایران فائر کر رہا ہے اور کافی زیادہ سستے دام کے ڈرونز کو یوز کر رہے ہیں اور ان کی ملٹری بیسز کو تباہ کر رہے ہیں. اور وہ ڈرونز یوز کر رہے ہیں جو کہ زمین کی سرفیس سے نیچے یہ کافی قریب یہ پروسیسنگ کرتے ہیں، یہ سفر کرتی ہے اور آئرن دوم سسٹم جو ہے وہ اس کو ٹریس بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور یو ایس اے کے لیے کافی زیادہ مشکل کا سہارا بنا ہے یہ اٹیک. اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھے کہ یہاں پر رجیم چینج لایا جائے گا، جو کہ شاہ کا بیٹا لایا جائے گا جو کہ رائل فیملی کا، پرشین امپائر کا، وہ ان کی فورن پالیسی، وہ اسرائیل اور یو ایس اے کی فورن پالیسی کی انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا. اور رجیم چینج کی جو کنسیپٹ تھی وہ ان کی توقعات سے غلط چلی گئی. تو یہاں پر کافی زیادہ اور کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ رشیا اور چائنا نے بھی ایران کی فل حمایت کرنا شروع کر دیا اور یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیے کہ اگر ایران کافی حد تک لڑتا رہا تو ایسا فیز بھی آ سکتا ہے کہ رشیا اور چائنا اس وار میں بھی انوالو ہو جائے، جو کہ کافی زیادہ انالسٹ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کا بھی سبب بن سکتا ہے. سو اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ول ٹیک اٹ، مگر یہ ایک انسرٹینٹی پیدا کرتا ہے اور ورلڈ وائڈ ایک کنکلوسیو امپیکٹ، کنکلوسیو انالائزیشن اس کی آ جاتی ہے کہ یہ کس حد تک پروسیڈ کر سکتا ہے. اور وہاں پر نارتھ کوریا نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیے کہ نارتھ کورین سٹیزنز جو ایران میں رہتے ہیں اگر ان کو جانی نقصان ہوا تو اس کا رسپانسبل بھی یو ایس اے اور اسرائیل ہوگا اور اس کا رسپانس پھر دیا جائے گا یو ایس اے اور اسرائیل کو. تو ورلڈ وائڈ انسرٹینٹی ہے اور ریسنٹ جو اوکیزن ہوا ہے یہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یو ایس اے اور اسرائیل نے پہلے یو ایس اے، یو کے اور اسرائیل نے پہلے شاہ کی امپیریئر کو، ان کی جو ڈائنیسٹی تھی، شاہ کی جو پاورز تھی، جو ڈپلومیٹک پاورز تھی ایران میں، ان کو بھی انہوں نے چیلنج کر کے وہاں پر ریجیم چینج لانے کی کوشش کی. جب شاہ نے یہ کہا کہ دے کنٹرول دا میڈیا، دے کنٹرول دا گورنمنٹس، دے کنٹرول دا کنٹریز، تو ان کی ایران میں بھی انہوں نے چینج لانا، ریولوشن لایا. آیت اللہ خامنی کی جو 1979 میں یہ اڈاپٹ کر دیا. پھر جب آیت اللہ خامنی کے انٹرسٹ کے خلاف چلا گیا تو انہوں نے آیت اللہ خامنی کے خلاف بھی ایک اگینسٹ اسٹیپ لیا. سو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریجیم چینج جب بھی ویسٹرن پالیسی کے خلاف چلا جاتا ہے تو وہاں پر ریولوشن یا ریجیم چینج یا انسٹیبلٹی آ جاتی ہے.